دوستو، ہر طرف ہریالی ہی ہریالی، ہر طرف خوبصورتی ہی خوبصورتی، کہیں بلند و بالا پہاڑ، کہیں سرسبز و شاداب کھیت اور کہیں بہتے ہوئے دریا۔ یہ ہے ہمارا پیارا ہزارہ موٹر وے۔ تو آئیے لیے چلتا ہوں آج میں آپ کو ہزارہ موٹر وے کی سیر پہ، حسن ابدال سے تھاکوٹ تک۔ اگر ہم راولپنڈی اسلام آباد سے اسلام آباد پشاور موٹر وے پہ سفر کریں تو ہزارہ موٹر وے اٹک برہان انٹرچینج کے بعد آتا ہے، اور اگر ہم پشاور سے پشاور اسلام آباد موٹر وے پہ سفر کریں تو ہزارہ موٹر وے ہرو سروس ایریا کے بعد آتا ہے، اور اس وقت ہم ہرو سروس ایریا میں داخل ہو رہے ہیں۔ یہ ایک چھوٹا سا سروس ایریا ہے جو کہ دریائے ہرو کے کنارے واقع ہے۔ دریائے ہرو خیبر پختونخوا میں ہزارہ ڈویژن میں شروع ہوتا ہے اور صوبے کے مختلف علاقوں سے گزر کر پنجاب میں داخل ہو جاتا ہے، اور آخر میں غازی بروتھا ڈیم کے قریب دریائے سندھ میں جا ملتا ہے۔ ہزارہ ڈویژن کا ایک مشہور پکنک اسپاٹ اور پانی کا ذخیرہ خانپور ڈیم دریائے ہرو پہ ہی واقع ہے۔ خانپور ڈیم کے پانی کو سنگجانی واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ سے صفا کر کے راولپنڈی اسلام آباد کے لیے پینے کا پانی سپلائی کیا جاتا ہے۔ اس وقت ہم ہرو ریور برج سے گزر رہے ہیں۔ ہزارہ موٹر وے حسن ابدال سے شروع ہوتا ہے اور تھاکوٹ میں ختم ہوتا ہے۔ اسلام آباد پشاور موٹر وے پہ ہزارہ موٹر وے کے سائن بورڈز واضح طور پہ لگے ہوئے ہیں اور آپ بآسانی ہزارہ موٹر وے پہ آ جاتے ہیں۔ ہزارہ موٹر وے کی کل لمبائی 180 کلومیٹر ہے، اور یہ حسن ابدال اور برہان کو ہزارہ ڈویژن کے ہری پور، حویلیاں، ایبٹ آباد، مانسیرا، شنکیاری، بٹل، بٹاگرام اور تھاکوٹ سے ملاتا ہے۔ سادہ الفاظ میں ہزارہ موٹر وے حسن ابدال اور برہان کو شمالی علاقہ جات سے ملاتا ہے۔ ہزارہ موٹر وے پہ داخل ہوتے ہوئے بڑی گاڑیوں کی حد رفتار 110 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے، جبکہ چھوٹی گاڑیوں کی حد رفتار 120 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے۔ ہزارہ موٹر وے پاکستان کا سب سے خوبصورت موٹر وے ہے، جو کہ ایک طرف تو دونوں جانب خوبصورت نظاروں سے بھرپور ہے اور دوسری طرف پورا سال کھلا رہتا ہے۔ ہزارہ موٹر وے پہ آنے والے تمام علاقے سردی اور گرمی ہر موسم میں سیاحوں کی توجہ کا مرکز بنے رہتے ہیں۔ اس وقت ہزارہ موٹر وے پہ ہمارا سفر شروع ہو چکا ہے اور یہ حسن ابدال کا علاقہ ہے۔ حسن ابدال ضلع اٹک کی ایک تحصیل ہے جو کہ سطح سمندر سے 1000 فٹ کی بلندی پہ واقع ہے۔ پاکستان کی مین ریلوے لائن اور جی ٹی روڈ، کراکورم ہائی وے اور موٹر وے کا جنکشن پوائنٹ ہونے کی وجہ سے حسن ابدال ایک اہم اقتصادی، کاروباری، صنعتی، مواصلاتی، زرعی، تعلیمی اور سماجی مرکز بن چکا ہے۔ حسن ابدال اپنے خوبصورت تاریخی مقامات اور سکھ مذہب کی ایک اہم عبادت گاہ گردوارہ پنجہ صاحب کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہے۔ سکھ مذہب کے بانی بابا گرو نانک 1521 میں حسن ابدال آئے، اور یہاں ایک پتھر پہ ان کے ہاتھ کا نشان بھی ہے، جس وجہ سے اس گردوارہ کا نام گردوارہ پنجہ صاحب رکھا گیا۔ اسی وجہ سے سکھ مذہب کے لوگوں کے لیے یہ جگہ قابل احترام ہے۔ ہر سال دنیا کے مختلف علاقوں سے ہزاروں سکھ زائرین گردوارہ پنجہ صاحب حاضری دے کر اپنی مذہبی رسومات ادا کرتے ہیں۔ حکومت پاکستان نے سکھ زائرین کے لیے رہنے کا خاص انتظام کیا ہوا ہے۔ حسن ابدال ریلوے اسٹیشن پہ بڑی تعداد میں سکھ زائرین ریل گاڑی کے ذریعے بھی یہاں آتے ہیں۔ گردوارہ پنجہ صاحب کے علاوہ حسن ابدال میں مغل گارڈنز و مقبرہ لالا رخ اور حکیموں کا مقبرہ بھی یہاں کے مشہور تاریخی اور سیاحتی مقامات ہیں۔ حسن ابدال نہایت زرخیز علاقہ ہے اور یہاں کئی باغات بھی ہیں۔ یہاں کے مالٹے،
امرود، لوکاٹ اور آڑو بہت مشہور ہیں۔ اسی طرح یہ علاقہ سبزیوں اور مونگ پھلی کی پیداوار کے لیے بھی بہت مشہور ہے۔ سطح مرتفع پوٹوہار کا علاقہ ہونے کی وجہ سے یہاں پنجاب کے باقی علاقوں کی طرح نہری نظام موجود نہیں ہے۔ حسن ابدال کا علاقہ بارانی ہے اور فصلوں اور باغات کا انحصار بارشوں پہ رہتا ہے۔ البتہ کئی جگہ پہ لوگ کاشتکاری کے لیے ٹیوب ویل کا استعمال کرتے ہیں۔ حسن ابدال کی صنعتوں میں سیمنٹ، ٹیکسٹائل، گلاس، لیدر، لائٹ انجینئرنگ اور آٹے کی فیکٹریاں شامل ہیں، جبکہ چھوٹے پیمانے کی صنعتوں میں سرجیکل اکوپمنٹ، کڑھائی، لکڑ کی صنعت، ٹائلز، اینٹیں، بلاک اور ماربل فیکٹریاں شامل ہیں۔ اپنی لوکیشن کی وجہ سے حسن ابدال ایک اہم تعلیمی مرکز بھی بن چکا ہے اور کیڈٹ کالج حسن ابدال یہاں کا سب سے مشہور تعلیمی مرکز ہے۔ ہزارہ موٹر وے پہ آنے والا پہلا انٹرچینج جھاری کس انٹرچینج ہے۔ جھاری کس صوبہ پنجاب میں واقع ہے اور یہ پنجاب کی آخری تحصیل کا حصہ ہے۔ جھاری کس خود تو صوبہ پنجاب میں ہے، لیکن اس کے دائیں بائیں آنے والے گاؤں صوبہ خیبر پختونخوا کا حصہ ہیں۔ یہاں سے آگے صوبہ خیبر پختونخوا شروع ہو جاتا ہے۔ جھاری کس انٹرچینج سے اتر کر آپ کراکورم ہائی وے پہ آ جاتے ہیں۔ کراکورم ہائی وے ایک طرف تو پنجاب میں پاکستان آرڈننس فیکٹریز واہ اور حسن ابدال کی طرف لے جاتی ہے اور دوسری طرف خیبر پختونخوا میں ہری پور کی طرف لے جاتی ہے۔ پاکستان آرڈننس فیکٹریز واہ پاکستان کا سب سے بڑا دفاعی صنعت کا سیٹ اپ ہے اور یہ شاہیہ کے قریب ہے۔ لہٰذا جن لوگوں نے پاکستان آرڈننس فیکٹریز واہ جانا ہو وہ جھاری کس انٹرچینج کو استعمال کرتے ہیں۔ دوسری جانب خیبر پختونخوا میں پنیا سے ایک سڑک سیدھی تربیلا ڈیم کو جاتی ہے۔ تربیلا ڈیم جانے کے لیے آپ کو سری کوٹ کے اونچے پہاڑ سے گزر کر پہاڑ کے دوسری جانب جانا پڑتا ہے۔ یہ علاقہ نہایت ہی خوبصورت ہے اور خوبصورت پہاڑوں اور تربیلا ڈیم کی وجہ سے ایک اہم سیاحتی مقام بن چکا ہے۔ تربیلا ڈیم ڈسٹرکٹ ہری پور میں دریائے سندھ پر بنا ہوا ہے اور یہ پاکستان کا سب سے بڑا ڈیم ہے۔ تربیلا جھیل 250 مربع کلومیٹر پر پھیلی ہوئی ہے۔ جھیل کے آس پاس کے تمام علاقے سیاحوں کو اپنی طرف کھینچتے ہیں۔ یہاں پہ سیاح دور دور سے اس خوبصورت جھیل اور ڈیم اور اسپل ویز کو دیکھنے آتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہاں کی مچھلی بھی نہایت ہی ذائقے دار ہے اور جگہ جگہ پر موجود فش پوائنٹس سیاحوں کی توجہ کا مرکز بنے ہوئے ہیں۔ ہزارہ موٹر وے پہ دوسرا انٹرچینج ہتار انڈسٹریل اسٹیٹ انٹرچینج ہے۔ اس انٹرچینج کو کوٹ نجیب اللہ انٹرچینج بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ کوٹ نجیب اللہ گاؤں میں نکلتا ہے۔ ہتار انڈسٹریل اسٹیٹ ڈسٹرکٹ ہری پور میں ہے اور یہاں 400 سے زائد صنعتیں کام کر رہی ہیں۔ ان صنعتوں میں کراکری، ٹیکسٹائل، پیپر، انجینئرنگ، آئل، کیمیکل، کارپیٹ، سیمنٹ، ربر، لیدر، پرنٹنگ، پبلشنگ، فارماسیوٹیکل، سوپ، اسٹیل، پیکیجنگ، مائننگ، گرائنڈنگ، چپ بورڈ، پلائی ووڈ اور سیرامکس کی صنعتیں شامل ہیں۔ ہتار انڈسٹریل اسٹیٹ 1985 میں بنا تھا اور یہ صنعتیں تقریباً 40,000 افراد کو نوکریاں دیے ہوئے ہیں۔ ہتار انڈسٹریل اسٹیٹ کی کئی صنعتیں موٹر وے سے گزرنے والے مسافروں کو نظر آ رہی ہوتی ہیں۔ ہتار انڈسٹریل اسٹیٹ انٹرچینج کے فوراً بعد ہی ہری پور سروس ایریا آ جاتا ہے۔ یہ بھی ایک چھوٹا سا سروس ایریا ہے لیکن مسافروں کے لیے ضرورت کی ہر چیز یہاں مل جاتی ہے۔
اس سروس ایریا میں ایک خوبصورت سی مسجد بھی بنی ہوئی ہے۔ ہزارہ موٹر وے کا تیسرا انٹرچینج ہری پور خانپور انٹرچینج ہے۔ یہ انٹرچینج ایک طرف تو ہری پور شہر میں لے جاتا ہے اور دوسری طرف خانپور ڈیم کی طرف لے جاتا ہے۔ ڈسٹرکٹ ہری پور کی 3 تحصیلیں ہیں، ہری پور، خانپور اور غازی۔ ان تینوں تحصیلوں میں کئی سیاحتی مقام ہیں۔ ان سیاحتی مقامات میں تربیلا ڈیم، خانپور ڈیم، تربیلا جھیل، دریائے سندھ اور پیر سہاوا نمایاں ہیں۔ اس کے علاوہ پہاڑی علاقے تو خود ہی ٹورسٹ اٹریکشن ہوتے ہیں۔ ہری پور ڈسٹرکٹ زراعت کی وجہ سے بھی بہت مشہور ہے اور یہاں کپاس، گندم، چاول، گنے اور گندم کی فصلوں کے ساتھ ساتھ امرود، لوکاٹ، خوبانی، آڑو، مالٹے اور آلو بخارے کے باغات بھی ہیں۔ ہری پور میں جپسم، ماربل اور لائم سٹون کی مائننگ بھی کی جاتی ہے۔ خانپور ڈیم خوبصورت نظاروں سے بھرپور ایک پکنک سپاٹ ہے جہاں کئی ایڈونچر اور واٹر سپورٹس کی سہولیات میسر ہیں۔ دور دراز کے علاقوں سے لوگ واٹر سپورٹس کے لیے یہاں آتے ہیں۔ ایڈونچر اور واٹر سپورٹس میں سوئمنگ، بوٹنگ، رافٹنگ، واٹر اسکیئنگ، جیٹ اسکیئنگ، کیاکنگ، روئنگ، سیلنگ، پیراسیلنگ، سرفنگ، ڈائیونگ، راک کلائمبنگ اور دیگر کئی قسم کی ایڈونچر ایکٹیویٹیز یہاں ملتی ہیں۔ اس کے علاوہ خانپور کا علاقہ سبزیوں کی پیداوار اور مالٹے، لوکاٹ، لیچی اور لیموں کے باغات کی وجہ سے بھی بہت شہرت رکھتا ہے۔ ہزارہ موٹر وے پہ آنے والا چوتھا انٹرچینج شاہ مقصود انٹرچینج ہے۔ اس انٹرچینج سے آپ کراکورم ہائی وے پہ آ جاتے ہیں۔ یہ انٹرچینج ایک طرف تو آپ کو ہری پور شہر یا ہری پور بائی پاس پہ لے جاتا ہے اور دوسری طرف حویلیاں کی طرف لے جاتا ہے۔ خوبصورت پہاڑ، جنگلات اور وادی کے درمیان سے گزرتا ہوا دریائے دوڑ یہاں کی اصل خوبصورتی ہے۔ دریائے دوڑ کی کل لمبائی 60 کلومیٹر ہے۔ حویلیہ میں دریائے دوڑ پر بنا ہوا ایوب برج دریائے دوڑ کا سب سے بڑا پل ہے۔ شاہ مقصود انٹرچینج سے اتر کر ہری پور کے راستے میں سب سے پہلے سرائے سالے آتا ہے جہاں کئی تاریخی مقامات ہیں۔ بارادری مندر سرائے سالے میں ایک مشہور ہندو عبادت گاہ ہے۔ اس کے علاوہ سرائے سالے میں کئی جگہوں پر بدھا دور کے آثار قدیمہ بھی موجود ہیں۔ اسی طرح ہری پور شہر میں بھی آثار قدیمہ موجود ہیں جن میں کچھ ہندو مندر اب بھی شہر میں موجود ہیں۔ شاہ مقصود سے اگر حویلیاں کی طرف جائیں تو پہلے بھلڈیر کا گاؤں آتا ہے اور یہ ڈسٹرکٹ ہری پور کی آخری حد ہے۔ اس سے آگے حویلیاں کا علاقہ شروع ہو جاتا ہے جو کہ ڈسٹرکٹ ایبٹ آباد میں ہے۔ ہری پور، سرائے سالے، بھلڈیر اور حویلیہ میں ریلوے اسٹیشنز بھی ہیں۔ حویلیہ کا ریلوے اسٹیشن اس علاقے کا آخری ریلوے اسٹیشن ہے اور یہاں تک ٹرینوں کی آمد و رفت باقاعدگی سے ہوتی ہے۔ یہ تمام علاقہ نہایت ہی خوبصورت اور سرسبز و شاداب ہے۔ شاہ مقصود انٹرچینج سے آگے ہزارہ موٹر وے پہ بڑی گاڑیوں کی حد رفتار 80 کلومیٹر فی گھنٹہ جبکہ چھوٹی گاڑیوں کی حد رفتار 90 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے۔ حویلیاں سطح سمندر سے 2800 فٹ کی بلندی پر واقع ہے۔ شاہ مقصود کے بعد ہزارہ موٹر وے میں واضح چڑھائی نظر آتی ہے۔ ہزارہ موٹر وے پہ آنے والا 5واں انٹرچینج حویلیاں انٹرچینج ہے۔ یہ انٹرچینج سیاحت کے اعتبار سے بہت اہم ہے۔ اگر حویلیاں انٹرچینج سے ایگزٹ کر کے آپ دائیں جانب جائیں تو آپ حویلیاں شہر کی طرف آ جاتے ہیں اور انٹرچینج سے اترتے ہی تقریباً 1 کلومیٹر کے بعد اگر آپ ایبٹ آباد بائی پاس پہ آ جائیں تو یہ آپ کو ہرنو، تکیا، ٹھنڈیانی، نتھیا گلی اور مری کی طرف لے جاتا ہے۔ حویلیاں سے لے کر
ٹھنڈیانی، نتھیا گلی اور مری تک راستے میں ہر قدم پر پکنک اسپاٹس ہی ہیں۔ یہ علاقہ اونچے اونچے درخت، گھنے جنگلات، بلند و بالا پہاڑ اور بڑے بڑے دریاؤں اور نالوں سے بھرا پڑا ہے، جو اس علاقے کی اصل خوبصورتی ہے۔ سجی کوٹ واٹر فال، امبریلا واٹر فال، جھنگڑا ڈیم اور دریائے دوڑ حویلیاں کے وہ اہم سیاحتی مقامات ہیں جہاں سیاح پورا سال کھچے چلے آتے ہیں۔ حویلیاں انٹرچینج سے اگر آپ ایگزٹ کر کے بائیں جانب جائیں تو آپ ایبٹ آباد شہر میں چلے جاتے ہیں۔ ایبٹ آباد بھی ایک اہم سیاحتی مقام ہے اور یہاں پر ہر سیزن میں سیاح آتے ہیں۔ ایبٹ آباد کے سیاحتی مقامات میں شملہ پہاڑی، سربن پہاڑی، ہرنو، لیڈی گارڈن، الیاسی مسجد، چیئر لفٹ اور کئی اور جگہیں شامل ہیں۔ ایبٹ آباد سطح سمندر سے 4200 فٹ کی بلندی پہ واقع ہے، جبکہ ٹھنڈیانی 9000 فٹ اور نتھیا گلی 8200 فٹ کی بلندی پہ واقع ہے۔ ایبٹ آباد کی 4 تحصیلیں ہیں: ایبٹ آباد، حویلیاں، لورا اور لوور تناول۔ یاد رہے کہ ٹھنڈیانی اور نتھیا گلی بھی ایبٹ آباد تحصیل کا حصہ ہیں۔ شمالی علاقہ جات میں کہیں بھی اگر آپ کو جانا پڑے تو ایبٹ آباد سے گزرنا پڑتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایبٹ آباد کو گیٹ وے ٹو ناردرن ایریاز آف پاکستان بھی کہا جاتا ہے۔ ہزارہ موٹر وے بننے کی وجہ سے اب سیاح ایبٹ آباد شہر کو بائی پاس کر کے شمالی علاقہ جات جا سکتے ہیں، لیکن کچھ عرصہ پہلے تک شمالی علاقہ جات جانے کے لیے ایبٹ آباد شہر سے گزرنا لازم تھا۔ ایبٹ آباد شہر شمالی علاقہ جات کے لیے نہایت اہم ہے۔ اس کی کئی وجوہات ہیں، مثلاً آخری ریلوے اسٹیشن حویلیاں میں ہے۔ ایبٹ آباد شہر میں کئی بڑے بڑے ہسپتال ہیں، جبکہ یہاں سے آگے بہت کم ہسپتال ہیں۔ اسی طرح کئی بڑے اور نامور تعلیمی ادارے ایبٹ آباد میں ہیں، جبکہ یہاں سے آگے ایسا نہیں ہے۔ ایبٹ آباد میں کئی مشہور اسکول، کالجز، یونیورسٹیز اور میڈیکل کالجز ہیں، اور یہاں پہ دور دراز کے علاقوں سے طلباء پڑھنے آتے ہیں۔ ایبٹ آباد میں پاک فوج کا ایک بہت بڑا سیٹ اپ ہے۔ فوجی چھاؤنی ہونے کی وجہ سے اس شہر کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے۔ پاک فوج میں کیڈٹ افسران کی ٹریننگ کرنے والا واحد ادارہ پاکستان ملٹری اکیڈمی بھی ایبٹ آباد میں ہی کاکول کے مقام پہ واقع ہے۔ اور دوستو، اس وقت ہم حویلیاں انٹرچینج پہ پہنچ چکے ہیں۔ بائیں جانب اس انٹرچینج سے ہم ایگزٹ لے سکتے ہیں۔ ایبٹ آباد کا موسم نہایت ہی خوشگوار ہے۔ گو سردیوں میں یہاں بہت سردی پڑتی ہے، لیکن آنے والے تمام راستے پورا سیزن کھلے رہتے ہیں۔ گرمیوں میں تو ایسا پیارا موسم پورے پاکستان میں کسی اور بڑے شہر کا نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایبٹ آباد میں سیاحوں کی آمد و رفت پورا سال رہتی ہے۔ ہزارہ موٹر وے پہ آنے والا چھٹا انٹرچینج کلندر آباد انٹرچینج ہے۔ اس انٹرچینج کی خاص بات یہ ہے کہ حویلیاں اور کلندر آباد انٹرچینج کے درمیان ہزارہ موٹر وے کی پہلی اور دوسری ٹنلز بنی ہوئی ہیں۔ کئی سیاح تو ہزارہ موٹر وے پہ صرف ٹنلز دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ ہزارہ موٹر وے بننے سے پہلے حسن ابدال، ہری پور، حویلیاں، ایبٹ آباد اور مانسیرا میں ٹریفک کے بہت مسائل تھے، اور گرمیوں میں تو خاص طور پہ سفر کرنا بہت تکلیف دہ ہوتا تھا، کیونکہ شہر میں کئی گھنٹے ٹریفک بلاک رہتا تھا۔ ہزارہ موٹر وے بننے کے بعد ٹریفک کا نظام کراکورم ہائی وے کے ان شہروں میں بہت بہتر ہو گیا ہے۔ ہزارہ موٹر وے کی تعمیر نے ہزارہ ڈویژن کی معیشت پر مثبت اثرات مرتب کیے ہیں، جن میں تجارت، سیاحت، روزگار کے مواقع اور سرمایہ کاری میں اضافہ شامل ہے۔ موٹر وے کی تعمیر نے سیاحوں کی آمد میں اضافہ کیا ہے، کیونکہ اب یہ علاقے زیادہ آسانی سے قابل رسائی ہو گئے ہیں۔
ایبٹآباد، ٹھنڈیانی، نتھیا گلی اور دیگر سیاحتی مقامات پر ملکی اور غیر ملکی سیاحوں کی تعداد میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے، جس سے مقامی کاروبار کو فروغ ملا ہے۔ موٹر وے کی تعمیر کے دوران اور اس کے بعد علاقے میں روزگار کے مواقع پیدا ہوئے ہیں۔ تعمیراتی شعبے میں مقامی مزدوروں کو کام ملا، جبکہ بعد میں ہوٹلز، ریسٹورانٹس، ٹرانسپورٹ اور دیگر سروسز میں ملازمتوں میں اضافہ ہوا ہے، جس سے لوگوں کی زندگیوں پر اچھے اثرات مرتب ہوئے ہیں۔ صنعتی زونز اور تجارتی مراکز کے قیام سے مقامی کاروبار ترقی کی راہ پر گامزن ہیں۔ اس کے علاوہ علاقے میں بنیادی سہولیات بہتر ہونے کی وجہ سے مزید ترقیاتی منصوبے متوقع ہیں۔ اور دوستو، اس وقت ہم ہزارہ موٹر وے کی پہلی ٹنل میں داخل ہو رہے ہیں۔ اس ٹنل کو ایبٹآباد ٹنل 1 یا شملہ ٹنل بھی کہتے ہیں، کیونکہ یہ شملہ پہاڑی میں سے گزر رہی ہے۔ اس ٹنل کی کل لمبائی 1724 میٹر ہے۔ ہزارہ موٹر وے کی خاص بات یہ ٹنلز ہیں جو اپنے انجینئرنگ کے شاہکار اور منفرد ڈیزائن کی وجہ سے مشہور ہیں۔ ہزارہ موٹر وے پر ٹنلز کا استعمال پہاڑی علاقوں میں آسان اور محفوظ سفر فراہم کرنے کے لیے کیا گیا ہے۔ یہ ٹنلز جدید تکنیکی آلات اور انجینئرنگ کی مہارت کے ذریعے تعمیر کیے گئے ہیں، جو نہ صرف سفر کو مختصر بناتے ہیں بلکہ قدرتی ماحول کو محفوظ رکھنے میں بھی مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ یہ ٹنلز جدید ترین وینٹیلیشن سسٹمز اور روشنی کے انتظامات سے لیس ہیں تاکہ سفر کے دوران ہر قسم کی سہولت دستیاب ہو۔ یہ ٹنلز نہ صرف وقت کی بچت کرتے ہیں بلکہ پہاڑی علاقوں میں سفر کے خطرات کو بھی کم کرتے ہیں۔ ان کی تعمیر کے ذریعے ہزارہ کے عوام کو مزید مواقع اور بہتر رابطے فراہم کیے گئے ہیں، جس کا علاقے کی ترقی پہ اچھا اثر پڑا ہے۔ ان ٹنلز میں سیفٹی اور سیکیورٹی کے تمام تر انتظامات کیے گئے ہیں تاکہ مسافر بحفاظت ہزارہ موٹر وے پہ سفر کر سکیں۔ ہزارہ موٹر وے کی دوسری ٹنل پہلی ٹنل سے 3 سے 4 منٹ کی مسافت کے بعد آ جاتی ہے اور اس ٹنل کو ایبٹآباد ٹنل 2 کہتے ہیں۔ اس ٹنل کی کل لمبائی 472 میٹر ہے۔ اس ٹنل کے کچھ ہی دیر بعد کلندرآباد انٹرچینج آ جاتا ہے۔ کلندرآباد خود بھی اپنے قدرتی حسن کی وجہ سے بہت مشہور ہے اور تجارتی سرگرمیوں کی وجہ سے یہ قصبہ مقامی اور دور دراز کے لوگوں کے لیے ایک اہم مقام بن چکا ہے۔ کلندرآباد سرسبز پہاڑوں، چشموں اور شفاف فضا کا حامل علاقہ ہے۔ یہاں کا موسم بہت معتدل ہے، جو سیاحوں کے لیے خاص کشش رکھتا ہے۔ گرمیوں میں اس علاقے میں چلنے والی ٹھنڈی ہوائیں اور ہریالی جنت کا منظر پیش کرتے ہیں۔ یہاں کے کھیت، باغات اور جنگلات ایک دلکش نظارہ پیش کرتے ہیں۔ کلندرآباد کے چپل کباب اس پورے علاقے میں بہت مشہور ہیں۔ ہزارہ موٹر وے کے زیادہ تر انٹرچینجز کی طرح کلندرآباد انٹرچینج بھی کراکورم ہائی وے پہ ہی جا نکلتا ہے۔ اگر انٹرچینج سے ایگزٹ کر کے دائیں طرف جائیں تو آپ ایبٹآباد شہر کی جانب نکل جاتے ہیں، اور اگر آپ ایگزٹ کرنے کے بعد بائیں جانب جائیں تو آپ مانسیرا کی طرف نکل جاتے ہیں۔ جن لوگوں نے بالاکوٹ، ناران، کاغان، بٹراسی یا بابوسر ٹاپ جانا ہو وہ اسی انٹرچینج سے ایگزٹ لے لیتے ہیں اور مانسیرا سے پہلے بائی پاس پہ سفر کر کے بالاکوٹ روڈ پہ اپنا سفر جاری رکھتے ہیں۔ دریائے کنہار کے ساتھ ساتھ چلتی یہ سڑک نہایت ہی خوبصورت اور دل فریب مناظر پیش کرتی ہے۔ بابوسر ٹاپ کراس کر کے آپ چلاس، گلگت، ہنزا اور اسکردو کی طرف بھی جا سکتے ہیں۔ اس وقت ہم کلندرآباد انٹرچینج پہ پہنچ چکے ہیں۔ کلندرآباد انٹرچینج کے کچھ ہی دیر بعد مانسیرا سروس ایریا آ جاتا ہے۔ مانسیرا سروس ایریا نہ صرف ایک آرام دہ سٹاپ ہے بلکہ یہ شمالی علاقوں کے سفر کے لیے ایک خوشگوار شروعات بھی فراہم کرتا ہے۔
یہاں مسافر تازہ دم ہو کر اپنا سفر جاری رکھتے ہیں اور قدرتی خوبصورتی سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ مانسیرا سروس ایریا مقامی لوگوں کے لیے بھی ایک صاف ستھرا اور محفوظ پکنک اسپاٹ بن چکا ہے۔ روزانہ سینکڑوں کی تعداد میں مقامی باشندے یہاں پکنک کے لیے آتے ہیں۔ گرمیوں میں تو رات کے وقت چلنے والی ٹھنڈی ہوا میں جب آپ بیٹھیں تو واپس جانے کو جی ہی نہیں کرتا۔ دوستو، اس وقت میں موجود ہوں مانسیرا سروس ایریا میں۔ یہ نہایت ہی خوبصورت سروس ایریا ہے اور ہر طرف خوبصورت نظارے نظر آتے ہیں۔ یہاں نہ صرف موٹر وے سے ٹریول کرنے والے سیاح کچھ دیر کے لیے رکتے ہیں، بلکہ مقامی لوگ خاص طور پہ پکنک منانے بھی اس جگہ پہ آتے ہیں۔ مانسیرا سروس ایریا میں مسافروں کے لیے صاف ستھرے واش رومز، نماز کے لیے علیحدہ جگہ، بچوں کے کھیلنے کے لیے مخصوص ایریا اور کشادہ پارکنگ کی سہولت موجود ہے۔ اس سروس ایریا میں مختلف کھانے پینے کی اشیاء دستیاب ہیں۔ مقامی کھانوں کے علاوہ فاسٹ فوڈ بھی دستیاب ہے۔ گاڑیوں کے لیے ایندھن، آئل چینجنگ اور ہلکی پھلکی میکینیکل سہولیات بھی میسر ہیں۔ ہزارہ موٹر وے پہ آنے والا 7واں انٹرچینج مانسیرا انٹرچینج ہے۔ اس انٹرچینج سے ایگزٹ کر کے آپ مانسیرا اور اس کے قریب والے علاقوں کی طرف جا سکتے ہیں، جبکہ اس انٹرچینج کے بعد شمالی علاقہ جات تک یہی سڑک جاتی ہے۔ مانسیرا تاریخی لحاظ سے ایک انتہائی اہم شہر ہے۔ اس علاقے میں کئی تاریخی مقامات پائے جاتے ہیں، جن میں مشہور اشوکا کی تحریریں قابل ذکر ہیں، جو بدھ مت کے عظیم حکمران اشوکا کے دور کی یادگار ہیں۔ مانسیرا کی تاریخ مختلف تہذیبوں اور سلطنتوں سے جڑی ہوئی ہے۔ یہاں کے آثار قدیمہ اس کی تاریخی عظمت کی گواہی دیتے ہیں۔ مانسیرا کی دلکش وادیاں اور تاریخی ورثہ اسے ایک منفرد مقام بناتا ہے۔ مانسیرا کے قریب بہتا ہوا دریائے سرن قدرتی حسن کا ایک شاندار منظر پیش کرتا ہے۔ یہاں کے ارد گرد کے پہاڑ، سبزہ زار اور خوشگوار موسم فطرت کے شوقین افراد کے لیے بہترین ہیں۔ اسی طرح مانسیرا شہر کا مرکزی بازار سیاحت کے لحاظ سے بھی خاص اہمیت رکھتا ہے۔ یہاں مختلف اقسام کی روایتی دستکاری، کپڑے اور مزیدار کھانے دستیاب ہیں۔ یہاں کی ثقافت اور مقامی صنعتوں کی نمائندگی دیکھنے کے قابل ہوتی ہے۔ مانسیرا کی ثقافت اس کے مزیدار کھانوں میں بھی جھلکتی ہے۔ یہاں کی غذا میں خیبر پختونخوا کے مخصوص ذائقے شامل ہوتے ہیں، جو ہر کھانے کو منفرد بناتے ہیں۔ یہاں کے مشہور پکوانوں میں چپلی کباب، دم پخت، کڑاہی گوشت، سبز چائے اور نمکین چائے قابل ذکر ہیں۔ مانسیرا تیزی سے ترقی کی جانب گامزن ہے اور مستقبل میں اس کی اہمیت مزید بڑھنے کی توقع ہے۔ بنیادی ڈھانچے، تعلیم، صحت، سیاحت اور معیشت کے شعبوں میں ہونے والی مثبت تبدیلیاں اس شہر کو ایک جدید اور خوشحال مقام بنانے میں مدد دے رہی ہیں۔ اگر ترقی کا یہ سفر اسی رفتار سے جاری رہا تو مانسیرا جلد ہی پاکستان کے ترقی یافتہ شہروں میں شامل ہو جائے گا۔ اور دوستو، اس کے ساتھ ہی ہم مانسیرا انٹرچینج پہ پہنچ چکے ہیں، اور یہ انٹرچینج ہزارہ موٹر وے کا آخری انٹرچینج ہے۔ مانسیرا انٹرچینج سے چند قدم آگے ہزارہ موٹر وے کا ٹول پلازا آ جاتا ہے، اور یہ موٹر ویز کا آخری ٹول پلازا ہے۔ اس کے بعد آنے والے تمام ٹول پلازا تھاکوٹ تک نیشنل ہائی وے اتھارٹی کے ہیں۔ حسن ابدال سے حویلیاں انٹرچینج تک 6 لین موٹر وے ہے، جبکہ حویلیاں انٹرچینج سے مانسیرا تک 4 لین موٹر وے ہے، اور اس ٹول پلازا کے بعد مانسیرا سے تھاکوٹ تک 2 لین موٹر وے ہے۔ اور یہاں سے آگے آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اس موٹر وے پہ 2 وے ٹریفک چل رہی ہے۔ مانسیرا ٹول پلازا کے فوراً بعد جلد ہی ہزارہ موٹر وے کی تیسری ٹنل مانسیرا ٹنل آ جاتی ہے۔ اس ٹنل کو لسا نواب ٹنل بھی کہتے ہیں۔ اس ٹنل کی کل لمبائی 2529 میٹر ہے۔
मानसेरा टोल प्लाजा के बाद हजारा मोटरवे पे प्रॉपर इंटरचेंजेस नहीं हैं, लिहाजा जगह जगह पे हजारा मोटरवे से सड़कें निकाल कर एग्जिट्स दिए गए हैं। इसकी वजह यह है कि मानसेरा के बाद हजारा मोटरवे पे गुंजान आबाद जगहें कम ही आती हैं और पहाड़ी इलाकों में नए इंटरचेंजेस बनाना आसान काम नहीं है। जिला मानसेरा की 6 तहसीलें हैं: मानसेरा, बालाकोट, उग्गी, दरबंद, बफा और तनावुल, और ये तमाम तहसीलें कुदरती हुस्न से माला माल हैं। हजारा मोटरवे पे मानसेरा शहर के बाद अगली अहम जगह शिनक्यारी है। शिनक्यारी एक कस्बा है जहां कुदरती हुस्न, ज़री अहमियत और सकाफती विरसा एक साथ नजर आते हैं। ये ना सिर्फ अपने लोगों के लिए एक ज़रखेज़ ज़मीन रखता है बल्कि सयाहों के लिए भी पुरकशिश मकाम की हैसियत रखता है। शिनक्यारी सरसब्ज खेतों, चाय के बागात और घने जंगलात की वजह से कुदरती हुस्न में अपनी मिसाल आप है। गर्मियों में तो यहाँ का मौसम बहुत ही दिलफरेब होता है, लेकिन बर्फपोश पहाड़ों के दामन में वाक़े होने की वजह से ये सर्दियों में एक दिलकश मंजर पेश करता है। ये कस्बा उन चंद मकामात में से है जहाँ चाय की काश्त की जाती है। यहाँ मौजूद नेशनल टी एंड हाई वैल्यू क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट चाय की पैदावार और तहकीक के हवाले से अहम किरदार अदा करता है। इसके अलावा यहाँ गंदम, मकई और मुख्तलिफ सब्जियों की काश्त भी की जाती है। शिनक्यारी में सेहत के शौकीन अफराद के लिए कई पुरकशिश मुकामात हैं। यहाँ की फ़िज़ा नहायत साफ और पुरसकून है, जो कुदरती हुस्न को मज़ीद जाज़िब नज़र बनाती है। करीबी इलाकों में मौजूद सिरन वैली, दूधपति टॉप और दीगर कुदरती मनाजिर सयाहों को अपनी तरफ खींचते हैं। इस वक्त हम डोडियाल और बालाकोट के एग्जिट्स के करीब आ चुके हैं। बाईं तरफ निकलने वाली सड़क डोडियाल को निकलेगी, जबकि दाईं तरफ जाने वाली सड़क बालाकोट को निकलेगी। इस वक्त हम शिनक्यारी के इलाके में दाखिल हो चुके हैं। शिनक्यारी का नाम पश्तो ज़ुबान के 2 अल्फाज शीन मैंने सब्ज और क्यारी मैंने फूलों की क्यारी से मिलकर बना है। ये नाम इस इलाके की सरसब्ज और शादाब ज़मीन की अक्कासी करता है। बरतानवी दौर में शिनक्यारी एक अहम मुकाम था। यहाँ कुंड रेस्ट हाउस 1919 में तामीर किया गया, जो बरतानवी हुकाम के लिए एक आरामदेह जगह थी। पाक फौज का एक अहम तरबियती इदारा जूनियर लीडर्स एकेडमी भी शिनक्यारी में वाक़ है और इस वक्त हम इसके पास से ही गुजर रहे हैं। शिनक्यारी के बाद हजारा मोटरवे पे अगली आने वाली अहम जगह बटल है। बटल भी सरसब्ज व शादाब वादियों, पहाड़ों और खुशगवार मौसम की वजह से मशहूर है। ये इलाका मुख्तलिफ तारीखी और सकाफती रवायात का हामिल है। बटल के ज़्यादातर लोग ज़राअत और तिजारत से वाबस्ता हैं। बटल की ज़मीन ज़रखेज़ है और इसमें मुख्तलिफ फसलें उगाई जाती हैं। इसके अलावा मकामी बाज़ारों में कारोबारी सरगर्मियाँ भी आम हैं, जहाँ लोग रोज़मर्रा की ज़रूरियात की अशिया ख़रीदते और फ़रोख्त करते हैं। बटल की कुदरती खूबसूरती सयाहों को अपनी तरफ मुतवज्जे करती है। इस इलाके में कई मकामात ऐसे हैं जहां लोग तफरीह के लिए आते हैं और कुदरती मनाजिर से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। बरतानवी राज के दौरान बटल को एक अहम मकाम हासिल हुआ। उस दौर में यहाँ बुनियादी ढांचे की तरक्की हुई और सड़कों, तालीमी इदारों और तिजारती मराकज़ का क़याम अमल में आया। बरतानवी हुकूमत ने इस इलाके को इंतज़ामी तौर पर मुस्तहकम करने के लिए मुख्तलिफ इस्लाहात की, जिनका असर आज भी महसूस किया जा सकता है। क़याम पाकिस्तान के बाद बटल ने तरक्की की नई राहें देखी। यहाँ के लोग कौमी तामीर और तरक्की में भरपूर हिस्सा लेते रहे। ज़राअत, तालीम और कारोबार में नुमायां तरक्की हुई और बटल एक अहम तिजारती और सकाफती मरकज़ बन गया। और इस वक्त हम हजारा मोटरवे की चौथी टनल करमुंग टनल पे पहुंच चुके हैं। इस टनल की कुल लंबाई 442 मीटर है।
کرمونگ ٹنل کراس کرنے کے تھوڑی دیر بعد ایک سڑک بائیں جانب نکلتی ہے جو کہ اگی شہر کو جاتی ہے۔ اگی شہر یہاں سے کم از کم 1.25 گھنٹے کی مسافت پہ ہے۔ اس موڑ کے تھوڑی دیر بعد ہی نیشنل ہائی وے اتھارٹی کا ٹول پلازا آ جاتا ہے اور اس کے بعد ایک سڑک دائیں جانب بٹل شہر کو اور دوسری سڑک بائیں جانب چنار کوٹ کی طرف جاتی ہے۔ بٹل موڑ کے فوراً بعد ہی ہزارہ موٹر وے کی 5ویں ٹنل بٹل ٹنل آ جاتی ہے۔ یہ ہزارہ موٹر وے کی سب سے طویل ٹنل ہے اور اس کی کل لمبائی 2906 میٹر ہے۔ بٹل کے بعد ہزارہ موٹر وے پہ اگلا اہم علاقہ بٹگرام ہے۔ بٹگرام ہریالی سے بھرپور پہاڑوں، سرسبز وادیوں اور خوبصورت دریاؤں سے مزین ہے۔ بٹگرام تاریخی لحاظ سے ایک اہم علاقہ رہا ہے جہاں مختلف اقوام اور ثقافتوں کے نقوش ملتے ہیں۔ بٹگرام کے زیادہ تر لوگ پشتو، ہندکو اور اردو بولتے ہیں۔ یہاں کے عوام اپنی روایات اور ثقافتی اقدار کو بہت اہمیت دیتے ہیں۔ بٹگرام کی معیشت زیادہ تر زراعت، تجارت اور مزدوری پر مبنی ہے۔ یہاں کے لوگ زیادہ تر کھیتی باڑی کرتے ہیں اور کچھ لوگ تجارت یا دیگر شعبوں میں کام کرتے ہیں۔ بٹگرام کے علاقے کو تاریخ کے قدیم ترین ادوار میں ایک اہم تجارتی اور قبائلی مرکز سمجھا جاتا تھا۔ یہاں کی سرزمین وادی سندھ کی تہذیب اور گندھارا تہذیب سے وابستہ رہی ہے، جہاں مختلف قبائل آباد تھے۔ وسطی دور میں بٹگرام مختلف مسلم سلطنتوں اور مقامی حکمرانوں کے زیر اثر رہا۔ محمود غزنوی، شہاب الدین غوری اور دیگر مسلم فاتحین کی آمد کے بعد یہاں اسلامی تہذیب پھیلنا شروع ہوئی۔ بعد ازاں مغل سلطنت نے بھی اس علاقے پر اثر ڈالا اور یہاں کے لوگ مختلف مغل حکمرانوں کے ماتحت رہے۔ جب برطانوی حکومت نے برصغیر پر قبضہ جمایا تو بٹگرام بھی اس کے زیر اثر آیا۔ مقامی آبادی، خاص طور پر پشتون اور ہندکو بولنے والے افراد نے برطانوی تسلط کے خلاف مزاحمت کی۔ اس علاقے کے لوگ تحریک آزادی میں بھی پیش رہے۔ قیام پاکستان کے بعد بٹگرام کو ایک نئی شناخت ملی۔ حکومت پاکستان نے علاقے کی ترقی اور بنیادی سہولیات فراہم کرنے پر توجہ دی۔ 1993 میں بٹگرام کو باقاعدہ ضلع کا درجہ دیا گیا۔ ڈسٹرکٹ بٹگرام کی 2 تحصیلیں ہیں، بٹگرام اور الائی۔ اور اس وقت ہم ہزارہ موٹر وے پہ نیشنل ہائی وے اتھارٹی کے دوسرے ٹول پلازا پہ پہنچ چکے ہیں۔ اس ٹول پلازا کو کوزا بانڈا ٹول پلازا بھی کہتے ہیں۔ کوزا بانڈا ٹول پلازا کے فوراً بعد کوزا بانڈا سروس ایریا آ جاتا ہے۔ یہ ہزارہ موٹر وے پہ آخری سروس ایریا ہے۔ کوزا بانڈا سروس ایریا سے آگے چلے تو کچھ دیر بعد ایک سڑک بائیں جانب نکلتی ہے۔ یہ سڑک بٹگرام شہر کی طرف لے جاتی ہے۔ یاد رہے کہ مانسیرا شہر سطح سمندر سے 3400 فٹ کی بلندی پہ واقع ہے، جبکہ بٹگرام شہر سطح سمندر سے 3800 فٹ کی بلندی پہ واقع ہے۔ ہزارہ موٹر وے کی تعمیر کے دوران کئی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا جو اس منصوبے کو مکمل کرنے میں رکاوٹ بنے۔ ہزارہ ڈویژن کا علاقہ پہاڑی اور دشوار گزار ہے، جس کی وجہ سے سڑک کی تعمیر کے لیے سرنگوں، پلوں اور پیچیدہ انجینئرنگ ڈیزائنز کی ضرورت پڑی۔ اسی طرح قدرتی ماحول کا تحفظ ایک بڑا مسئلہ تھا، کیونکہ تعمیراتی کام کے دوران درختوں کی کٹائی، زمین کی تبدیلی اور ماحولیاتی نظام پر اثرات مرتب ہو سکتے تھے۔ شدید بارش، لینڈ سلائیڈنگ اور سردی کی شدت نے تعمیراتی کام میں مشکلات پیدا کی، جس کی وجہ سے کام کو بارہا رکنا پڑا اور بعض مقامات پر تعمیراتی ناکامی ہوئی، مثلاً کہیں پل گر پڑا، جس کے نتیجے میں انجینئرنگ کے نئے حل تلاش کرنا پڑے۔ ہزارہ موٹر وے کی تعمیر کے دوران اس کو لینڈ سلائیڈنگ سے بچانے اور زمین کو مستحکم کرنے کے لیے ریٹیننگ والز بنانا بھی ایک چیلنج تھا۔ سب سے پہلے زمین کی ساخت اور مٹی کی نوعیت کا جائزہ لیا گیا تاکہ دیوار کی مضبوطی کو یقینی بنایا جا سکے۔
ریٹیننگ وال کو جدید انجینئرنگ اصولوں کے مطابق ڈیزائن کیا گیا، جس میں دیوار کی اونچائی، چوڑائی اور مواد کا انتخاب شامل تھا۔ دیوار کی تعمیر میں کنکریٹ، پتھر اور اسٹیل کا استعمال کیا گیا تاکہ اسے زیادہ مضبوط اور پائیدار بنایا جا سکے۔ دیوار کی بنیاد کو مضبوط بنانے کے لیے گہری کھدائی کی گئی اور کنکریٹ سے بھر کر اسے مستحکم کیا گیا۔ دیوار کو مرحلہ وار تعمیر کیا گیا، جس میں بلاکس یا پتھروں کو ترتیب سے جوڑا گیا اور سیمنٹ اور دیگر بائنڈنگ مواد سے مضبوط کیا گیا۔ دیوار میں نکاسی آب کے لیے خصوصی سوراخ رکھے گئے تاکہ پانی کا دباؤ کم ہو اور دیوار کی پائیداری برقرار رہے۔ تعمیر مکمل ہونے کے بعد دیوار کی مضبوطی اور استحکام کو جانچنے کے لیے مختلف ٹیسٹ بھی کیے گئے۔ ہزارہ موٹر وے کی ریٹیننگ والز موٹر وے کے پہاڑی علاقوں میں زمین کو مستحکم رکھنے اور سڑک کو محفوظ بنانے میں اہم کردار ادا کر رہی ہیں۔ ان تمام چیلنجز کے باوجود ہزارہ موٹر وے کامیابی کے ساتھ مکمل ہوئی اور اب یہ سفری سہولت، تجارت اور سیاحت کے فروغ میں اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ ہزارہ موٹر وے بننے کے بعد اب اس علاقے میں سیاحت کو بہت فروغ مل رہا ہے۔ سیاحوں کی بڑھتی ہوئی تعداد نے نہ صرف مقامی معیشت کو سہارا دیا ہے بلکہ نئے ہوٹلز، ریسٹورانٹس اور تفریح مقامات کے قیام کو بھی فروغ دیا ہے۔ ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہزارہ ڈویژن کے 8 ڈسٹرکٹس ہیں۔ ان کے نام ایبٹ آباد، مانسیرا، ہری پور، بٹگرام، اپر کوہستان، کلائی پلاس، لوور کوہستان اور تورغر ہیں۔ اور دوستو، اس وقت ہم ہزارہ موٹر وے کی چھٹی اور آخری ٹنل میں سے گزر رہے ہیں۔ دوستو، یہ ہزارہ موٹر وے کی آخری ٹنل تھی۔ اسے تھاکوٹ ٹنل کہتے ہیں اور اس کی لمبائی 615 میٹر ہے۔ اور یہاں سے آگے تھاکوٹ کا علاقہ شروع ہو جاتا ہے۔ تھاکوٹ دریائے سندھ کے کنارے واقع ایک نہایت دلکش اور تاریخی مقام ہے۔ یہ خوبصورت قصبہ اپنے جغرافیائی محل وقوع، قدرتی حسن، ثقافتی ورثے اور اہم سفری راستوں کی وجہ سے منفرد حیثیت رکھتا ہے۔ تھاکوٹ کی سبز وادیاں، بلند پہاڑ اور دریائے سندھ کی بہتی موجیں قدرت کے حسین نظاروں کا ایک دلکش امتزاج پیش کرتی ہیں۔ اور دوستو، اب ہم اس جگہ پہ پہنچ چکے ہیں جہاں پہ ہمارا سفر اور ہزارہ موٹر وے ختم ہو رہے ہیں۔ میں اس وقت پہنچ چکا ہوں ہزارہ موٹر وے کے آخری پوائنٹ پہ، تھاکوٹ میں۔ یہاں پہ ہزارہ موٹر وے ختم ہو جاتا ہے اور یہی میری آج کی منزل ہے۔ دوستو، امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ایسا ہے تو میری ویڈیو کو لائک کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ شکریہ۔